الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر مجھے یہ بات پسند آئی کہ میں پہچانا جاؤں، اس مقصد کے لیے میں نے مخلوق پیدا کر دی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ قرآن تخلیق انسانیت کا مقصد بتا رہا ہے عبادت، اور عبادت بھی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک اس کا عرفان نہیں ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد رب کی پہچان ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے دنیا کو کہا اللہ ایک ہے، نوح علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے۔ 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء کرام دنیا کو خدا کا تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب بات کو آسان کرنے کے لیے میں ایک فرضی مثال دینے جا رہا ہوں۔ میں بسط ادب و نیاز بارگاہ انبیاء کرام میں سوال اٹھا رہا ہوں، اے انبیاء کرام آپ نے دنیا کو کہا خدا ایک ہے، کیا تم نے دیکھا ہے وہ واقعی ایک ہے؟ سب انبیاء کرام کہتے ہیں ہم نے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جبریل سے سنا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اچھا، جبریل امین کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اے رازدار خدا تو بتا، تو سارے انبیاء کرام کو کہتا رہا خدا ایک ہے، تو نے دیکھا ہے وہ واقعی ایک ہے؟ جبریل زبان حال سے جواب دیتا ہے كنت اسمع النداء وراء الحجاب، میں تو پردے کے پیچھے سے ایک آواز سنتا تھا، وہ انبیاء کرام تک پہنچا دیتا تھا، دیکھا میں نے بھی نہیں۔ مکرم سامعین، انبیاء کرام نے کہا خدا ایک ہے، دیکھا نہیں، جبریل سے سنا ہے۔ جبریل نے 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء کو کہا خدا ایک ہے، دیکھا نہیں۔ حدیث کہتی ہے لیس الخبر کالمعاینۃ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، دیکھنے اور سننے میں فرق ہوتا ہے۔ جب 27 رجب آئی، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا کو عالم بالا میں بلایا، فرمایا محبوب آ، اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ میرا دیدار کر، اور اس کے بعد دنیا کو جا کر بتا دے کہ آج تک جو نبی کہتے رہے خدا ایک ہے، میں آنکھوں سے دیکھ کر رہا ہوں وہ واقعی۔ اسلام کی ابتدا آدم علیہ السلام نے کی، بتدریج بڑھتا رہا، میرے اور آپ کے آقا کا زمانہ آیا تو اعلان ہوا اليوم اکملت لکم دینکم۔ وہ جو شروع آدم علیہ السلام سے ہوا تھا وہ مکمل نبی آخر الزمان پہ ہوا۔ اسی طرح رب کا تعارف آدم علیہ السلام نے شروع کیا اور مکمل 27 رجب کو ہمارے پیارے حبیب کے رب تعالیٰ نے تعارف کرا کے بتا دیا کہ جس مقصد کے لیے میں نے نبوت شروع کی تھی وہ تھا میرا تعارف، وہ مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر مکمل کر دیا ہے، اب اس سلسلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ختم نبوت کا تاج ان کے سر پر سجا دیا گیا اور حضور کی زبان سے اعلان کر دیا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی۔ اے حضور اب اعلان کر دو کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند۔ اب بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، عام فہم کرنے کے لیے، وہ 100% وہاں فٹ تو نہیں آتی ہے لیکن بات کو آسان کر دیتی ہے۔
आपने सुना होगा रमजान का चांद अगर आसमान पे बादल हो तो एक आदिल की गवाही मकबूल है। 29 शाबान, यह सुनने वाली मिसाल है, 29 शाबान का सूरज गुरूब हो जाता है, काजी और कुज़ात चीफ जस्टिस वो अदालत का दरवाजा खोल देता है, लोग आ जाते हैं कि हम देखते हैं आज चांद का क्या फैसला होता है। एक गवाह आता है, जज को कहता है चांद हो गया है रमजान का। जज कहता है क्या सबूत है? वो कहता है मैं घर में बैठा था, गली से आदमी गुजर रहे थे, वो कह रहे थे चांद हो गया है, मैंने उनसे सुना है। जज कहेगा बैठ जाओ, ये गवाही अभी मुकम्मल नहीं है। एक और गवाह आ रहा है, मेरे पास गवाही है चांद हो गया रमजान का। जज कहता है क्या सबूत है? वो फला आदमी कह रहा था। अच्छा तुमने उससे सुना है, बैठ जाओ अभी उसको आने दो। तीसरा आता है, चौथा आता है, सभी कह रहे हैं हमने सुना है। आखिर में एक गवाह आता है, कहता है चांद हो गया है। काज़ी अल-कुज़ात पूछता है क्या सबूत है? वो कहता है मैंने सर की आंखों से देखा है। जज कहता है बस गवाही मुकम्मल हो गई है, चांद का ऐलान कर दो, लोगों चले जाओ बाहर अदालत से, अदालत का दरवाजा बंद कर दो। जिस मकसद के लिए ये अदालत सजाई थी वो था रमजान का चांद। आंखों देखा, अब गवाह आ गया है, बंद कर दो, गली कूचों में ऐलान कर दो कि चांद हो गया है। क्यों? देखने वाला आ गया, अब चांद का ऐलान हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस मकसद के लिए सिलसिला नबूवत शुरू किया था वो नबी आखिर ज़मान के ऐनी शहादत के बाद मुकम्मल हो गया। अब उस सिलसिले का दरवाजा बंद कर दिया गया और उसके बाद ऐलान कर दिया गया कि अब कोई नबी नहीं आएगा। अदालत का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन एक आदमी आकर अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। ऐलान हो गया, जाहिर है ये तो नहीं कह सकते कि इस आदमी ने ऐलान नहीं सुना है, इसलिए कि हर घर में ऐलान हो रहा है चांद हो गया, रमजान का ऐलान हो गया। इसके बावजूद अदालत का दरवाजा बंद है, फिर वो दरवाजा खटखटा रहा है। उसकी एक वजह तो ये हो सकती है, या ये जज के फैसले को नहीं मानता या गवाह की शहादत को नहीं मानता। जबकि फैसला हो गया, अदालत बंद हो गई, घर घर में ऐलान हो रहा है, फिर भी अगर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, एक वजह यह है या जज के फैसले का मुनकर है या गवाह की शहादत का मुनकर है। दुनिया वालों, रब ने फैसला किया है मुस्तफा की खत्म नबूवत का, इसकी शहादत मुस्तफा ने आंखों से देख कर की है। अब जो आदमी नबूवत का दरवाजा खटखटाएगा मानना पड़ेगा या खुदा का फैसला नहीं मानता या मुस्तफा की गवाही। दोनों सूरतों में मुसलमान नहीं हो सकता। इस मिसाल पे मैं सैकड़ों एतराज करके निकाब की भरमार पैदा कर सकता हूँ, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। इसकी एक सूरत और भी हो सकती है, दरवाजा तो खटखटा रहा है, फैसला हो चुका है, अंदर कोई आदमी नहीं है, जज भी चला गया है, वो दरवाजा खटखटा रहा है। अब अंदर तो कोई है नहीं, लेकिन सिक्योरिटी वाला स्टाफ तो है जो बिल्डिंग की हिफाजत कर रहा है। जब उन्होंने सुना कि अदालत का दरवाजा बंद है, ये कौन बेवकूफ है जो इस वक्त खटखटा रहा है? वक्त खत्म, फैसला हो गया है, ये कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है? अंदर से आवाज आती है, सिक्योरिटी वाले कहते हैं कौन है इस वक्त बेवकूफ? कहता है मैं गवाह हूं। वो कहते हैं तू गवाह है तो देखने वाले से पहले आना था, वो तो फैसला हो गया। वो कहता है मैं मामूली गवाह नहीं हूं, दरवाजा खोलो। मैं मामूली गवाह नहीं हूं, मुझे जज ने खुद भेजा है। सिक्योरिटी वाला कहता है तेरा दिमाग काम करता है? जब जज ने खुद फैसला कर दिया और फैसला करके अदालत बंद करा दी है, अब वो जज तुझे दोबारा अपने फैसले को चैलेंज करने के लिए नहीं भेज सकता। अगर तुझे किसी जज ने भेजा है तो तुझे गलती लगी है। वो मुसलमानों का जज नहीं हो सकता, वो काफिरों का जज होगा जो मुसलमानों की सफों के अंदर इंतशार पैदा करना चाहता है। मुसलमान जज ये फैसला नहीं कर सकता। अब फैसला हो गया है, अगर कादियानी
بھیجا ہے، میری طرف وحی آئی ہے، تو قادیانوں سن لو، تمہارے نبی کو غلطی لگی ہے۔ اگر اس کے پاس وحی آئی ہے لفظاً مان لیتا ہوں، مانن قرآن پڑھیے سورہ انعام آیت نمبر 121، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ رب تو سچے نبیوں کی طرف وحی کرتا ہے، مگر شیطان ہے جو جھوٹے نبیوں کی طرف بھی وحی کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اگر اس کی طرف وحی آئی ہے تو وہ رب کی وحی نہیں ہے، وہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اصرار کر رہا، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ کھولو دروازہ، میں نے گواہی دینی ہے۔ سیکورٹی والا سٹاف آ جاتا ہے، سب سے پہلا سٹاف کا ممبر جو سیکورٹی کر رہا ہے، اس ختم نبوت کے محل کی، اس نبوت کے محل کی جو مکمل ہو گیا ہے، اس کی سیکورٹی پر سٹاف مقرر ہے، اور وہ سٹاف پتہ کون سا ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس کے سیکورٹی کون کر رہا ہے؟ وہ اہل علم ہے۔ جب مرزا نے اصرار کیا کہ مجھے ضرور گواہی دینی ہے، پہلا سیکورٹی کا سردار نکلتا ہے، والی گورنر شریف پیر مہر علی شاہ، وہ کہتا ہے میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، تو کہاں سے آیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قومی تاجدار ختم نبوت کانفرنس، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آستانہ عالیہ علی پور شریف، مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ یورپ، علماء اہل سنت، اہل نبوت کے پہرے دار پہلا آتا ہے، والی گولڑا شریف اسے لاجواب کرتا ہے، مگر بڑا ڈھیٹ ہے، پھر امیر ملت کو بھی آنا پڑتا ہے۔ پھر وہ چیلنج کرتے ہیں، جب باتوں سے بات نہیں بنتی تو اہل سنت کو فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ لاتوں کے بات، لاتوں کے دھوت باتوں سے نہیں سنتے، تو اس وقت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی نے کہا کہ یہ بات نہیں سنتا، حکومت کی سب سے بڑی عدالت سے اسے غیر مسلم قرار دے دیا جائے۔ وہ اہل سنت کا سربراہ تھا جس نے عدالت کے اندر یہ قرارداد پیش کی، لیکن جن لوگوں نے اسے بھیجا تھا ان کی عدالت پاکستان میں تو تھی نہیں، ان کی عدالت جنیوا میں تھی۔ اسے جنیوا یاد آیا جب جنیوا کے اندر اس نے پاکستان پر یہ الزام عائد کیا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ آخری بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاکستان میں حقوق غصب ہو رہے ہیں، ہمیں مسلمان نہیں کہلانے دیا جا رہا، ہمارا حق بنتا ہے۔ پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے مرشد اور پیر 1988 میں پاکستانی گورنمنٹ نے انہیں جنیوا بھیجا، جہاں ان لوگوں نے ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر کیس دائر کر رکھا تھا۔ آپ نے جیوری کے 15 افراد کو بلا کر کہا، یہ تم نے ان مرزائیوں کے دلائل سنے ہیں، کیا کوئی ایسی دلیل بھی ہے جس نے تمہیں کنونس کیا اور جس سے تم متاثر ہو، تاکہ میں اسی ایک دلیل کا جواب دوں؟ یہ فیصلہ کن ہو۔ جیوری کے افراد نے کہا باقی تو تمہاری اپنی باتیں ہیں، خاتم کا کیا معنی ہے یا نہیں ہے، وہ پیچیدہ ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی، وہ یہ ہے کہ جب وہ تمہارے نبی کو مانتے پھر تم انہیں مسلمان کو نہیں کہلانے کا حق دیتے۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی، سیدھی سادھی سی بات ہے، میں وہ تمہارے نبی کو مانتے تو پھر تم انہیں مسلمان کہلانے کا حق کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے کہا اچھی بات، یہی بات ہے، یہ عقل کے غلام ہیں، ان کو عقل کا ڈنڈا چاہیے۔ میرے پیر و مرشد نے وہاں کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، وہاں حدیث نہیں پڑھی، اس کا وہ انکار کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا جب وہ تمہارے نبی کو مانتے ہیں پھر تم انہیں مسلمان کرانے کا حق کیوں نہیں دیتے؟ میرے پیر و مرشد نے فرمایا میں مسلمان ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہوں، تم عیسائی مجھے عیسائی کہنے کے لیے تیار ہو؟ آپ نے فرمایا تم میں جو عیسائی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے منکر نہیں ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں،
لیکن کیا کسی عیسائی کو یہودی اپنی صفوں میں داخل ہونے دینے کے لیے تیار ہے؟ لیکن نہیں. عیسیٰ نے فرمایا پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، تم مجھے عیسائی نہیں کہتے. تم عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، وہ تمہیں یہودی نہیں کہتے. ان کے جب پاؤں تلے سے زمین نکلنے لگی، حضور ضیاء الامت نے فرمایا میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. یہ آخری بات سن لیجئے، اسی پہ تقریر ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا عیسائیو تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، یہودی بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن یہودی تمہیں عیسائی اس لیے نہیں کہتے، یہودی اس لیے نہیں کہتے کیونکہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور نبی کو مانتے ہو جس کو یہودی نہیں مانتے. تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، یہودی اس کو نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں تم برابر ہو، وہ بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں، لیکن چونکہ تم ایک اور نبی مانتے ہو جس کو یہودی نہیں مانتے، وہ تمہیں یہودی نہیں شمار کرتے. آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، تم بھی مانتے ہو، دونوں برابر ہیں. تم ہمیں عیسائی کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور نبی کو مانتا ہوں جس کو تم مانتے ہو. اسی طرح محمد المصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ہم انہیں مسلمان اس لیے نہیں کہتے، وہ ایک اور خبیث کو مانتے ہیں جس کو ہم نہیں. اس کے بعد 15 میں سے 13 ججز نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کا موقف رائٹ ہے، اس کو بھائی مسلمان کرانے کا حق حاصل ہے.